والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. صدق الله العلي العظيم. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال والتحميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ عز و جل کا بے شمار پیار کا عاشق، جس نے کائنات کی مخلوقات میں سے افضل، اکرم، اعز، اشرف، احسن پیدا کیا، مزید برآں اس نے ہم پہ کرم کیا. آقا نامدار، آقا یعقوب، فخر آدم و بنی آدم، والی قوم مقام شاہد ماتہا صاحب نشرح مسعوم آمنہ، آقائی و مولائی و مجائی و مقوائی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. مزید برآں ہم پہ کرم کیا کہ آج کی اس عظمت والے، برکتوں والے سردار دن میں اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ کی حضور دعا ہے، اللہ ہمارا دل بیٹھانے پر کامل مستجاب فرمائے. جو کچھ صحیح سے بیان کیا جائے گا اس پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو عمل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کے متعلق چند باتیں آپ کی ہوش گزار کی گئی تھی. چند مزید باتیں ہیں دعا کے متعلق آپ کی ہوش گزار کرنا چاہوں گا. دعا کے بارے میں ہم نے قرآن سے جو سیکھا کہ رب خود قرآن کریم میں اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ضروری مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری مانگ کو پورا کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کی ترتیب فرمائی اور فرمایا دعا عبادت ہے. حضور فرماتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا دعا هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہی کا نام ہے. اور پھر حضور نے اللہ کے یہ فرمان وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس فرمان کو اللہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا.
اسی طرح حضور کا فرمایا شان ہے کہ دعا عظیم ترین چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی اکرم چیز، عزت والی، عظمت والی، بزرگی والی چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے ہاں عظمت والی ہے، اکرم ہے، اعظم ہے، عزت والی ہے، وہ دعا ہے۔ اور پھر ایک اور دعا جو آپ کے سامنے بہت گزار کی کہ دعا کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليه عباد الله الدعاء، کہ دعا وہ بلائیں، وہ مصیبتیں جو نازل ہو چکی ہیں، دعا ان کو بھی ختم کر دیتی ہے، اور وہ مصیبتیں، وہ بلائیں، وہ آفات جو ابھی نازل نہیں ہوئی، نازل ہونی ہے، جب بندہ رب سے حضور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اللہ کے بندو دعا کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، لازم کر لو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ حضور فرماتے ہیں من فتح لکم منکم باب دعاء، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا فتحت لہ ابواب الرحمہ، گویا کہ اس کے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ اور آقا یہ جہاں نبی آخر زمان کا یہ فرمان بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضور نے فرمایا ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب حیا فرماتا ہے، تمہارا رب کرم فرماتا ہے، یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے حیا فرماتا ہے، اذا رفع یدیہ الیہ، کہ جب رب کا بندہ رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، رب اس چیز سے حیا فرماتا ہے این یردہما صفرا، کہ ان رب کے حضور اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی اٹھا دے۔ رب اس چیز سے حیا فرماتا ہے، پتہ چلا دعا قبول ہوتی ہے، رب اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا قبول کیسے ہوتی ہے، کس انداز میں دعا مانگی جائے تو رب اس کو قبول ہی فرماتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے حضور نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی۔ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اذا اراد احدکم ان یسأل، جب تم میں سے کوئی شخص، کوئی بندہ یہ ارادہ کرے کہ رب سے کچھ مانگے، رب سے کچھ طلب کرے، رب کے حضور دعا کرے، اس کا طریقہ یہ ہے فَلْيَبْدَأْ بِالْمِدْحَةِ وَالثَّنَاءِ، اس دعا کا ابتدا، اس دعا کے شروع میں رب کی حمد کرے، رب کی ثنا کرے۔ جیسے دعا ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، یہ رب کی مدح ہے، رب کی ثنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب رب سے مانگو تو سب سے پہلے رب کی مدح کرو، رب کی ثنا کرو، رب کی تعریف بجا لاؤ، پھر اس کے بعد ثم لیصلی علی النبی، پھر اس کے بعد حضور کو درود بھیجو۔ جب رب سے دعا کرنی ہے تو طریقہ کیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بجا لائی جائے، پھر رسول پر درود بھیجا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ثم لیسأل بعد، اس کے بعد رب سے جو مانگنا ہے مانگ، فإنه أجدر من ينجح، جو مانگے گا رب عطا فرمائے گا، قبول ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ طریقہ یہ ہے
پہ درود ہو، پھر جو مانگا جائے. اور پھر حدیث میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دعا محجوب رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، رب کی بارگاہ تک پہنچتی نہیں ہے جب تک رسول اور رسول کی آل پر درود نہ کی جائے. دعا قبول ہوتی ہے لیکن دعا مانگنے کا طریقہ درست ہونا چاہیے. اور پھر یہاں پر جو نہیں مانگتا، بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں رب سے مانگتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں کو غضب نازل ہوتا ہے. اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو رب سے بندہ ہو کر رب سے نہیں مانگتا. ایسے بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. حدیث پاک سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے اللہ کے حضور دعا نہیں کرتا، یغضب علیہ، اللہ ایسے بندے پر اپنے غضب کا نزول فرماتا ہے. تو پتہ چلا مانگنا عبادت ہے، مانگنے والے سے رب راضی ہوتا ہے. اور جو مانگتا نہیں ہے اس کے پاس مانگنے کا وقت نہیں ہوتا. نماز نہیں، فوراً بھاگ گیا، سلام پھیرا، فوراً بھاگ گیا. بہت سے اس کے پاس کام کرتے ہیں، اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ گلی میں کھڑا ہونا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے؟ پتنگ بازی کرنی ہوتی، کیا کرنا ہوتا ہے؟ کبوتر بازی کرنی ہوتی، کیا کرنا ہے؟ دیگر ایسے فضول کام کرنے ہوتے ہیں کہ رب سے مانگنے کا وقت نہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو رب سے مانگتا نہیں ہے یغضب علیہ، اللہ ایسے بندے پر اپنے غضب کا نزول فرماتا ہے. اور پھر یاد رکھیں جب رب سے مانگے، ایک طریقہ پہلے ہمیں پتہ چل گیا، پہلے اللہ کی حمد کرنی ہے، پھر رسول پر درود بھیجنا ہے، پھر جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا. ایک اور طریقہ مانگنے کا، جب آپ مانگیں لاپرواہی سے نہ مانگیں، غفلت سے نہ مانگیں، پوری توجہ کے ساتھ مانگیں. چونکہ جو اللہ سے مانگے، لاپرواہی سے مانگے، غفلت کے ساتھ مانگے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی بھی دعا کو قبول نہیں فرماتا. مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پوری توجہ رب کے حضور ہو. ہم مانگ رب سے ہوتے ہیں پر توجہ کہیں اور ہوتی ہے. مانگ رب سے ہوتے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی. حدیث پاک کو سنیے کہ میں اپنے پاس سے بات حضور نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2241. یہ ساری روایات مشکوٰۃ شریف میں ایک ہی جگہ پر دعا کے متعلق جمع کی گئی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو لیکن کیسے کرو؟ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو تو اس طرح کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ دعا قبول ہوگی. ہم مانگتے ہیں نا، پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، دل میں ہلچل مچلی ہوتی ہے، اضطرابی کیفیت کہ مانگتا بہت ہوں لیکن رب قبول ہی نہیں کرتا. یقین یہ ہو جب رب سے مانگ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس یقین کے ساتھ مانگو کہ رب دعا قبول بھی کرتا ہے. اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. اللہ سے مانگو، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ دعا کیا ہوگی؟ قبول ہی قبول ہوگی. عدم قبولیت والی تو بات اس کے حضور نہیں ہے. ہاں لیکن یہ بات جان دو، ہمارے حضور نے فرمایا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاهٍ، اللہ
مانگ رب سے رہا ہو اور توجہ کہیں اور ہو، مانگ رب سے رہا ہو توجہ کسی اور طرف ہو، جیسے تمہاری میری توبہ میری توبہ۔ اب یہ کیسی توبہ ہے کہ زبان سے رب کے حضور توبہ کر رہا ہے، ساتھ ڈھول مار کر رب کو ناراض بھی کر رہا ہے، ساتھ تالیاں مار کر رب کو ناراض بھی کر رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ استغفار نہیں ہے، یہ رب سے مانگنا۔ جب رب سے مانگے پوری توجہ، جیسے میں نے پہلے کی مثال دی، دعا مانگ رہے تھے ساتھ اشارے کرتے ہیں کہ ادھر رکھ دو، یہ والی دیکھ ادھر رکھ دو، دیکھ سے اتنا چمچہ ڈالنا، اتنے چاول ڈالنا، اس طرح دعا۔ ایسے بندے کی دعا کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسے بندے کی دعا قبول جب بھی مانگے دو باتیں، جب بھی مانگے یقین کے ساتھ مانگے کہ میری دعا کیا ہوگی، قبول ہوگی۔ نمبر دو، مانگے غفلت کے ساتھ نہ مانگے، لاپرواہی کے ساتھ نہ مانگے، پوری توجہ رب کے حضور کر کے مانگے، پھر انشاءاللہ دعا کیا ہوگی، قبول ہی قبول ہوگی۔ یہ بات بھی ہم نے سیکھ لی۔ ابھی یاد رکھیں مسلمان کے حق میں پسے پردہ پسے خوش دعا قبول ہوتی ہے۔ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوں اکیلے میں، تنہائی میں، اس مسلمان بھائی کو نہیں پتا کہ میں اس کے ہاتھ میں کیا کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں۔ اس کے اندر خلوص ہے، اخلاص ہوتا ہے۔ ریاکاری یہاں پر ہمیں کہتے ہیں اسلام کے دعا کرے تو ہم بھی کہتے ہیں حاجی صاحب کہ اللہ مغفرت فرمائے، حاجی صاحب کے بچوں کو صبر عطا فرمائے، حاجی صاحب بیمار ہیں کو شفا عطا فرمائے۔ دل میں کسی جگہ ریا آ سکتی ہے، دکھلاوا آ سکتا ہے کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، لیکن جب کسی کے پسے پڑنا پسے کچھ دعا کرتے ہیں اس کے اندر خلوص ہی خلوص ہوتا ہے، اس کے اندر ریاکاری ہے۔ جب بعض کا دعا کر رہے ہیں ساتھ کہتے ہیں ویڈیو بناؤ، پھر ویڈیو بنا کے اس بندے کو سینڈ کرتے ہیں کہ جس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بھائی دعا اس بندے کے لیے کی، اس نے قبول کرنی ہے، دعا رب کے حضور کی ہے، اللہ قبول فرمائے گا۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا غیبانہ طور پہ کرتے ہیں، جب وہ بندہ سامنے نہیں ہے، کوئی اور سامنے نہیں ہے، فقط آپ ہیں، رب کے حضور آپ دعا کرتے ہیں، اس دعا کا رزلٹ، اس دعا کا نتیجہ، اس دعا کا عمل، اس دعا کا پھل ہمیں کیا ملتا ہے؟ حدیث سنیں اور جب بھی موقع ملے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، پسے پردہ کیا کریں۔ حدیث سنیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابہ۔ حضور فرماتے ہیں مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لیے بظاہر الغیب، پسے پشت غائبانہ طور پر، مسلمان بھائی سامنے نہیں ہے جس کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کے پسے پشت دعا کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں مستجابہ، وہ دعا قبول ہی قبول ہے، وہ دعا رب کے ہاں مقبول ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ پھل کیا دے گا کہ اس نے میری رضا کی خاطر اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کی، عند رأسہ مؤکل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عند رأسہ ملک مؤکل۔ جب مسلمان بھائی کے لیے ہم دعا کر رہے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ وکیل بنا کر اس کے سر پر مقرر کر دے گا جو دعا کر رہا ہے۔ ہوگا کیا؟ جب یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، کلما دعا لأخیہ بخیر، جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی خیر کی دعا کر رہا ہے، یا اللہ میرا مسلمان بھائی بہت پریشان ہے، میں کچھ اور نہیں کر سکتا، اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، اس کی مشکل کو دور فرما دے۔ میرا مسلمان بھائی اس کی بیوی بیمار ہے، اس کے علاج ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اللہ اس کے لیے غیبانہ اسباب عطا فرما دے۔
کی دعا، خیر کی دعا جب مسلمان بھائی کے لیے آپ کریں گے، فرشتہ اس پر کہے گا آمین، اے اللہ اس کی دعا کو قبول کر۔ اور پھر اس سے بڑھ کر فرشتہ کہے گا وَلَكَ بِمِثْلِهِ، اور بندے اللہ تعالیٰ تجھ کو بھی یہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ یعنی جتنی دعائیں ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں وہ تو قبول ہی قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو دعائیں اس کے لیے مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ساری دعاؤں کا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی قبول کرتا ہے۔ ہم دعا کریں یا اللہ میرا مسلمان بھائی بڑا مخلوص ہے، پریشان ہے قرضے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ ہوگا کیا؟ فرشتہ کہے گا آمین، دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ اس مسلمان بھائی کو تو قرضے سے نجات دے کر دے گا۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ کے حق میں فرشتہ دعا کرے گا اے اللہ اس بندے کے قرضے کو خلاصی عطا فرما۔ کتنا بڑا انعام یہ اس بندے کے لیے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسے پردہ پسے خوش دعا کرتا ہے۔ تو پھر حدیث پاک سنیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، تلاوت کی، دیگر اوراد و وظائف کیے، بڑا اعلیٰ کام ہے، لیکن اس عبادت کا جو مغز ہے، نچوڑ ہے، اور جب اس عبادت کے بعد رب کے حضور دعا کریں گے وہ اس عبادت کا نچوڑ ہے۔ اس لیے رب کے حضور ہمیں مانگنا چاہیے۔ رب کی عطا بہت زیادہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم رب سے مانگیں، کتنا مانگیں، جتنا مانگیں گے اللہ اتنا بڑھ کے عطا کرتا ہے۔ رب کی عطا کوئی چھوٹی نہیں ہے، جتنا مانگے، صبح مانگے، شام مانگے، دن مانگے، رات مانگے، رب کی عطا بہت وسیع ہے، لامحدود ہے، بے شمار ہے، اس کو گنا نہیں جا سکتا۔ حدیث سنیں، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ رب سے دعا کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب سے دعا کرتا ہے، اس دعا میں گناہ نہ ہو، یعنی دعا میں گناہ والی چیز نہ مانگ رہا ہو رب سے، اللہ مجھے شراب عطا فرما، معاذ اللہ یہ گناہ ہے، کسی اور گناہ کی دعا نہ ہو، گناہ کی دعا نہ ہو، قطع تعلقی کی دعا نہ ہو، اللہ فلانے کو، فلانی کی بیوی کو، فلانے اس کے شوہر سے دور کر دے، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، گناہ کی دعا نہ ہو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الا اعطاہ اللہ بها احدى ثلاث، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تین چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ یعنی جب بھی رب کے حضور ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں گناہ کی دعا نہ ہو، قطع تعلقی کی دعا نہ ہو، تو جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کو تین چیزوں میں سے ایک لازمی ملتی ہے، لازمی ملتی ہے۔ نمبر ایک، یا تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جلد اس کی دعا کو قبول فرما دے گا، جو اس نے مانگا ہے فوراً مل جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اگر یہ بھی نہ ہوا تو پھر اس دعا کے بدلے میں
اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ان تین جذبات جو کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں، فلانی دعا مانگی وہ قبول نہیں ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخرت میں کوئی ذخیرہ کر دیا۔ یہ بھی ممکن ہے آپ نے جو مانگا تھا وہ آپ کے آپ میں بہتر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے میں آپ پر آنے والی مصیبت تھی، اس مصیبت کو دور فرما دیا۔ تین چیزوں میں سے ایک لازمی ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی ہم تو پھر خوب دعائیں کریں گے اللہ سے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم جتنی مرضی دعائیں کرو، رب کی عطائیں بول سے رب کے حضور مانگتے ہیں۔ جو مانگنے کا ڈھنگ ہے اس ڈھنگ سے مانگے رب راضی ہوگا، نہیں مانگتے رب ناراض ہوتا ہے۔ اس کا سامنے رکھی یا بندہ علیہ، اللہ کے ہاں اللہ اس پر غضب کا نزول فرماتا ہے۔ بلا دعائیں قضا کو لٹا دیتی ہے، دعائیں جو بلائیں نازل ہوئی ان کو رد فرما دیتی ہے، جو دعائیں ابھی نازل نہیں ہوئی دعائیں ان کو بھی رد فرما دیتی ہے۔ دعا اللہ کے نزدیک مقبول ترین عمل ہے، اکرم عمل ہے، اعظم عمل ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے پہلے اللہ کی حمد کی جائے، پھر رسول پر درود بھیجا جائے، پھر جو بھی مانگا جائے رب عطا فرماتا ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے لاپرواہی نہ ہو، غفلت نہ ہو، پوری توجہ سے دعا مانگی جائے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ نماز پڑھ لی بعد میں دعا مانگے، اسی طرح نہ چلے جائے۔ دعا سے جو عبادت کی اس کا صلہ ملے گا۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رب سے زیادہ زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح مانگنے کا حق ہے اس طرح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔